بیرسٹر گوہر صاحب کہ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے, آپ ٹرائبل بھی ہیں جی, اور کون سے ٹرائبل ہیں آپ؟ یوسفزائی. یوسفزائی. اچھا, اب اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ تحریک انصاف کے بھی وکیل ہیں, آپ عمران خان صاحب کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کورٹس میں, اور آپ خیبر پختونخوا سے بھی ہیں, اور آپ ٹرائبل کلچر کو اچھی طرح جانتے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کہا ہے اور جو ان کی آڈیو سامنے آئی ہے, بینگ اے لائر آف پاکستان تحریک انصاف, اگر آپ کو انہیں ڈیفینڈ کرنا پڑے کورٹ میں, آپ ان کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ سر عامر میر صاحب, میں پہلے تو ذکر کروں جس طرح کہ آپ کا سوال ایک ہوتا ہے, صاحب نے جواب کوئی اور دیا ہے. عمران خان صاحب نے بھی بار بار کہا, پی ٹی آئی کی باقی لیڈرشپ نے بار بار بھی کہا کہ یہ وہ جو ہمارا مارچ ہے یہ پرامن ہوگا. آج بھی اس کی خان صاحب نے بھی اس کی بڑی وضاحت کی ہے, آج بھی پرویز خٹک صاحب نے بھی اس کا کہا ہے, اسد کیسر صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے کہ ہمارا لانگ مارچ پرامن ہوگا. ہمارے ساتھ آتے ہیں, بچے آتے ہیں, فیملیز آتی ہے, وہ لوگ آتے ہیں جو چنگچی پر ہے, وہ موٹر سائیکلوں پر ہے, وہ سائیکلوں پر ہے. یہ ایک آواز اٹھی ہوئی ہے. خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس نے کھرم سے لے کے کراچی تک ایک ایسا بیانیہ ہے جو عوام میں سرایت کر گیا, اور وہ سارے لوگ آئیں گے. وہ لوگ اپنے تحفظ کے لیے آ رہے, اپنے ملک سے محبت کی خاطر آ رہے. وہ خان صاحب کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے دیکھتے ہیں کہ ایک مخلص بندہ ہمیں ملا ہوا ہے, اس کے پیچھے ہم نے آنا ہے. جو لوگ ایسے آتے ہیں انشاءاللہ تصادم نہیں ہوگا کوئی بھی. جہاں تک ان کی سٹیٹمنٹ کا سوال ہے, اس نے بڑی وضاحت کی ہے کہ میرا اس کے ساتھ کہنا ہے کہ جی اگر میں آتا ہوں اپنے تحفظ کے لیے, اگر میں نے کہا ہے, اس نے جو ڈیٹیل میں اون نہیں کیا, انہوں نے کہا جی میرے اپنے تحفظ میں میرے پاس. علی امین گنڈا پور صاحب بندوقیں کیوں اکٹھی کر رہے ہیں؟ وہ نہیں, انہوں نے دیکھے, انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ دیکھے, ان کے سرکمسٹانسز کو دیکھے, اس کی دشمنیوں کو دیکھے, اس کے قبائل کو دیکھے. کامران بنگش صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں, میں نے وہ سٹیٹمنٹ پڑھی ہے, میری بات بھی ہوئی, لیکن اگر آپ ان کو اٹھا کر کے دیکھیں اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. اچھا, کامران بنگش صاحب کی پوری سٹیٹمنٹ اٹھا کر کے آپ دیکھیں گے, اس کی ایڈیٹنگ ہوئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور لائسنسی اسلحہ ہے, اگر ہمارے خلاف استعمال ہو سکتا ہے تو وہ اس کنٹیکسٹ میں کر رہے. کبھی بھی اس نے یہ نہیں کہا اس پوری سٹیٹمنٹ میں کہ ہم آئیں گے اور گولی استعمال کریں گے. اگر ہم نے گولیوں کا استعمال کرنا ہوتا اور لوگ آ چکے ہوتے, پھر واپس 25 مئی سے کیوں واپس جاتے؟ اور جو یہ ڈرون سے آ کر کے اپنے لوگوں پہ, میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ اپنے لوگوں سے آپ ڈرون سے شیلنگ کروا رہے. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا تھا اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہم ہوا. ابھی خان صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں جو جگہ ملے گی ہم نے وہاں. لیکن آج سپریم کورٹ میں تو جو تحریک انصاف کے وکلا ہیں انہوں نے ایک ایسا موقف پیش کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ عمران خان کو پہلے ریپرزینٹ ہی نہیں کر رہے تھے. نہیں سر, وہ ایکچولی ہوا یہ تھا, یہ اسلام آباد سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر ہوئی تھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کی تھی. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے سمجھا کہ ہمارا پکڑ دکڑ شروع ہے اور ہمیں اٹھا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں. اس کے تناظر میں سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا کہ آپ جلسہ کر لیں, آپ کو اجازت ملے گی H9 یا H8 میں, اس کے H9 یا G9 میں, اس کے, اور آپ ادھر ڈی چوک پہ نہیں آئیں گے اس کے حساب سے. اب سپریم کورٹ نے اس میں کہا, جب رپورٹیں آئی ہیں تو سپریم کورٹ میں نے نوٹس نہیں ایشو کیا وکلا صاحبان کو, نہ فیصل چودھری صاحب کو, نہ بابر روان صاحب کو, نہ خان صاحب. انہوں نے کہا چونکہ اس میں ان کا ذکر نہیں ہے, وکلا نے انڈر ٹیکنگ نہیں دی تھی, اس لیے لہٰذا ہم صرف جواب مانگتے ہیں ان سے کہ ایجنسیوں نے جو لکھا ہے اس پہ ہمیں جواب. علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹ کو آپ لیگلی جائز سمجھتے ہیں؟ سر میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے, میں ان سے انسٹرکشن میں نے نہیں لیے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے. اور کامران بنگش سے آپ نے لیے؟ کامران بنگش صاحب کے حد تک میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ان کی سٹیٹمنٹ میں نے جو پڑھی ہے وہ ایڈیٹنگ ہوئی ہے. اگر ان کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا جو لانگ فار انسٹنس اگر وہ پورا آپ پڑھ لیں, وہ کہیں بھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے ورکر, ہماری قیادت تیار ہیں اور ہم جو مر کے مریں گے لیکن ہم جا کے کریں گے. یہ آپ کی وساطت سے سر یہ انشاءاللہ تعالیٰ باور کراتے ہیں ہمارا مار جو ہے نا پورا من ہوگا. جہاں خان صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ گولی یا جس طرح خون ریزی, ان کا مطلب یہ ہے کہ اعلان کرے تاکہ ہم اسٹرگل ہی سارا اس کے. جی پلیز. دیکھیے, یہ تو آپ امین گنڈا پور کو یا بنگش صاحب کو چھوڑیں, اٹ ہیز کم فرام ہارسز ماؤتھ. عمران خان خود دھمکی دے رہا ہے کہ خونی میں انقلاب لے کر آؤں گا, اور واٹ از ہی امپلائنگ, وہ یہ کہتے ہیں کہ قتل و غارت بھی میں کر سکتا ہوں. تو لہٰذا اس وقت کوئی اس میں شبہ نہیں ہے کہ جو ان کی تیاریاں ہیں, جو ان کے انداز ہیں, یہ ایک مائنورٹی میجورٹی کو ہائی جیک کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ ہٹلر نے کیا, جیسے کہ میسولینی نے کیا,
ایک مخصوص طبقے کو انہوں نے بھی اپنے پیچھے لگا لیا، اپنی ڈگڈگی بجا کے، جھوٹ کو سچ بنا کے، پروپیگنڈے کی طاقت سے. کیا ہٹلر فالوئنگ کے ساتھ نہیں آیا تھا؟ کیا میسولینی نے فالوئنگ نہیں پیدا کی تھی؟ لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا فیشسٹ ایجنڈا اپنایا. آج خان صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ 4 سال میں اپنی جمہوریت بتائیں. میں اس کا بھگتا ہوا ہوں نا، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. عمران خان کی جمہوریت کو بھگت کے سزائے موت کے قیدی کی چکیوں میں ہم نے گزارا ہے وقت. اسی طرح اپوزیشن کے ہر لیڈر نے ان کی جمہوریت کا مزہ چکھا ہوا ہے کہ جھوٹے کیسوں کے اندر کس طرح فریم کرتے تھے، صحافیوں کے ساتھ یہ کیا سلوک کرتے تھے، پارلیمنٹ کو کس طرح بلڈوز کیا کرتے تھے، میڈیا کا گلا کیسے ڈونگا وہ دبایا کرتے تھے. تو اس لیے یہ صحافیوں کے ساتھ تو ابھی بھی وہی کچھ ہو رہا ہے. نہیں، لیکن وہ تو صحافی پاکستان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. صحافیوں کے ساتھ جس سطح کے اوپر اس دور میں ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اسی طرح پاکستان کے اندر جس سطح پر اپوزیشن کے ساتھ، آج تو عمران خان صاحب کو 24 گھنٹے کے اندر پی ٹی آئی کے ہر بندے کو 24 گھنٹے میں بیل مل جاتی ہے. ہماری تو بیل ایپلیکیشنیں یہ نہیں لگنے دیا کرتے تھے 6 مہینے. لوگ اپنی ہیئرنگ کے لیے ترستے رہتے تھے. تو اس لیے ان کو تو موج لگی ہوئی ہے آج کل.